میں بات مذہب دی نہیں کرنا چاہتا، میں فطرت دی بات کرنا چاہتا۔ رونا، گریہ کرنا، ماتم کرنا، اس دا تعلق مذہب نال نہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اس دا تعلق فطرت نال۔ بندے سمجھتے ہیں کہ اس دنیا تے صرف روندے شیعہ ہی نہیں، رون پٹن صرف شیعہ دا کم ہے، اور تے نہ کوئی روندے نہ ماتم کرتا ہے۔ میں پہلا جملہ آکے پیر اختر شاہ جی چیک کرنا کتنا میں پڑھنا ہے، کتنا سامعین میں برداشت کرنا ہے۔ اگر رون دا تعلق شیعت نال ہے پھر مننا پے گا پیدا ہوندے تے سارے شیعہ ہوندے۔ بہت شکریہ۔ اگر رون دا تعلق مذہب نہ لے تے بچہ پیدا ہوندہ روندا کرو۔ میرے امام فرماندے نے کہ ماں دے شکم میں جو جڑا بچہ اس دنیا تے آ رہا ہے ایک ہنر لے کے آ رہا ہے۔ اس نو لینگویج دا نہیں پتا، اس نو رشتہ داریاں دا نہیں پتا، اس نو باپ دا نہیں پتا، اس نو ماں دا نہیں پتا، اس نو دائی دا نہیں پتا، اس نو نہیں پتا میں پنجابیاں دے گھر جمعیاں، انگلش والے دے گھر جمعیا، عرب بھی جمعیا، یورپ بھی جمعیا، ماں کونے، بھائی کونے، پیو کونے، دائی کوئی پتہ نہیں۔ ایک ہنر لے کے اجنبی ماحولی چاہ جانا اور اس سے ایک ہنر تو اپنے سارے کم لینا۔ مولا وہ ہنر کہہ رہے ہیں، فرمایا ہنر دا نام ہے گریہ، رون۔ اس نے صرف رون دا پتہ ہے اور کس سے شاید نہیں پتا، اس سے رون تو اپنے سارے کم لینا۔ کس طرح؟ فرمایا دیکھو گے تسی بھوک لگے تارون نے، پیاس لگی تارون نے، گرمی لگی تارون نے، سردی لگی تارون نے۔ اچھا بچے دی غرض بدلی ہے، لہجہ اور ٹیون نہیں بدلی۔ نہیں میں نہیں سمجھایا۔ اچھا جڑے نہیں بولے کہ سمجھتے ہو گرمی دا رون ہو رہے، سردی دا رون ہو رہے، بھوک دا رون ہو رہے، پیاس دا رون، ٹیون ایک کوئی۔ تو اسے ویکھے ہوئی گیا بچہ کمرے چلونا ہے، ماں ویڑے کم لگی اتھے پتہ لگ گیا، اوہ بھوک لگ گئی۔ وہی بچہ 10 منٹ بعد رونا ہے، اوہ ٹھنڈ لگ گئی۔ یعنی لہجہ وہی ہے، رون دی ٹیون وہی ہے۔ ماں نو سارے نے پتہ ہوگا۔ ہون پتہ لگ گئی اللہ کیوں آکھی میں تیرے نال 70 ماما تو زیادہ پیار کرنا۔ فرمایا جس طرح تیری ماں تیرے لہجہ تو واقف ہے، میں تیریاں نیتاں تو واقف ہے۔ میں صدقے، میں تیریاں نیتاں تو واقف ہے۔ یاد ہے۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ چلو اتنا خوبصورت وڈا اندازے سماعت ہے، میں ایک امام دا فرمان اور پڑھوں۔ میرے مولا فرماندے نے انسان تیری زندگی دو گریے دے درمیان بلاندے، دو رونے دے درمیان تو زندہ ہے۔ انسان دی زندگی دو رون دے درمیان، 10 سال زندہ ہے، 10 مہینے زندہ ہے، 1 دن زندہ ہے، 100 سال زندہ ہے، 200 سال زندہ ہے۔ دو گریہ دے درمیان انسان دی زندگی، ایک دنیا تے آیا ہے، ایک اس دن دا گریہ، کلام الامام امام الکلام بھائی، ایک جدن ٹرن لگا ہے، فوت ہوا ہے، ایک اس دن دا گریہ۔ پہلے دن بچہ جمع ہے، جب تک رننا نہیں فیملی ہنسی نہیں۔ پہلے دن دا گریہ، بچہ روئے ہیں تو تسی خوش ہوئے۔ مولا فرمیدے ہیں اگر تیرے دلی ساڑی ولایت ہے، میں علی دی ولایت دا قائل ہے، پھر ایک مہربانی کری پہلے دن تو رونے تے دنیا ہنسی ہے۔ 50 60 70 سال اس دنیا تے ان گزاری، آخری دن تو قبر الحسدہ جا رہے ہمیں پچھلے رو رہے ہوں۔ آئے تو حسدہ جا رہے ہیں، ذات راہ کافی ہے، واجبات پورے نے، محرمات میں بچے آ رہے ہیں، کسے دا دل دکھایا نہیں، حق کسے دا کھادا نہیں، میں کسے دا حق رکھیا نہیں، حقوق اللہ پورے نے، حقوق ذات راہ پورے ہیں، کوئی پرابلم نہیں۔ 4 دیواری اندھیری رات ہے، میرے کو اتنا سامان ہے، گزارہ کر لانا،
تو ہسدا جا رہے ہوں، پچھلے رو رہے ہوں، بھائی اچھا چلا گیا، محلے دار اچھا چلا گیا، امام حسین دی مجلس دی رونق چلا گیا، ساڑھے ماتمی حلقے دی زینت چلا گیا، امام فرمیندے نے پچھلے رو رہے ہوں، تو ہس رہے ہوں۔ پہلے دن بچہ روندہ ہے تے فیملی ہستی۔ اچھا جب تک بچہ روندہ نہیں دنیا خوش نہیں ہوتی۔ میں بابا جی اللہ زندگی صحت نہ درا، میں اگلے دن یوٹیوب دے ایک ویڈیو کلی ویکھے کہ بچہ نیو بیبی بورن وہ روندہ نہیں، اس نو دائی نے ڈاکٹر نے پیروں تو پھڑ کے نہ ان کیتے۔ میں ادن دا سوچنا پیا جیڑا ایتھے نہیں روندہ انہوں بڑی مار پوندی اگے کے اللہ توڑے ہاتھ سلام، اللہ توڑے ہاتھ سلام، اچھا بولو سارے ہاتھ بلند ہے دلی۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ جی آ جی وہ کی کر رہی وہ جی روا رہی ہے، روے تے پتہ لگے اے مردہ یا زندہ ہے، بچے ٹانگ کیتی نہیں، اے شکر ہے مبارکاں مٹھائیاں منڈو ٹھیک ہے، کس حق ہے ہون رنہ ہے، ایدہ مطلب ہے مردے نہیں روندے، آئے ہائے رونا زندگی دی دلیل ہے بھائی، مردگی دی دلیل نہیں۔ بچے رو کے دسے ہے میں زندہ ہوں۔ اور میں بچے دے بارے بابا جی ایک ڈاکٹر دے کمنٹس میں وہ دیکھ کہ بچہ سب تو بڑا بلیک میلر ہے۔ اگر کوئی ڈاکٹر بیٹھا بھائی چائلڈ اسپیشلسٹ، چونکہ میں اپنا ویو نہیں دے رہا، اسی یورپ انگلینڈ جانے ہیں، اتھے میں جی بات جا کے جج کی تھی، ساڑھے بازاراں بچے ماں نال بڑا روندے ہیں، چون چون لائی اے بھی شاہ لینی ہے، اے بھی لینی ہے، امی میں نہ لے دو۔ یورپ شاپنگ مال چلے جو کوئی بچہ نہیں روئے گا، سکون سناٹا سائلنٹ، سٹالر ہی بچہ ہے، کوئی چاکلیٹ اس کو آنی ہے، فیڈر ماں دیتے ہیں، وہ آرام نال شاپنگ کر رہی ہے، بچہ یا ستے ہے یا کھا پی رہے ہیں۔ میں کیا ساڑھے کیوں اتنا روندے ہیں؟ اچھا اتھے ہیلو بھی سلو کر دینا، میں اکثر اتھے بات کرنا ہونا بھی تسی گھر وچ کدی ہیلو اچھا نہیں کیتا، ساڑھے نال بولنا کی ہے تسی، یعنی کوائٹ ماحول ہے، سائلنٹ، کوئی شور نہیں شراب۔ اتھو دے بچے بھی میں حیران ہویا، حالانکہ بچے تے فطرت ہی کے میرے انلاز رہندے نے باجو تھے لندن ہی، میں ہاں پوچھے بچے کیوں نہیں روندے تو آگے؟ یہ بھی ساڑھے خونے بلڈ، انہاں کے جی دو چیزاں ساڑھیاں تھے فری ہیں، میڈیکل ایجوکیشن، اسی ٹیکس پے کرنے ہیں، گورنمنٹ سن دو چیزاں فری دے گی، تعلیم دعائی، ہاسپٹل فری ہے ساڑھے اکثر بچے بیمار ہوندے نے روندے نے، اسی ڈاکٹر دی اپوائنٹمنٹ لے کے چلے جانے ہوں، اکثر ڈاکٹر چیک کر دیتا ککھ بھی نہیں، یہ بلیک میل کر دیتا۔ اس اکھے جی اسی چائلڈ سپیشلسٹ ہاں، اسی نے سٹڈی کیتا ہے، بچہ جتنا چھوٹے اتنا بلیک میلر ہے، یہ جج کرتا ہے، بہت سینسٹیو ہوندہ ہے، یہ ویکھتا ہے کیڑے کام تے اماں میرے المتوجہ ہوندی، ہاں وہ جج کر لیندہ ہے، میں ٹانگ کیتی نہیں، ہائے ہائے میرے پتر نو کیا ہو، ماں دی ممتا تڑپ دی، وہ پھر ویکھتا ہے ایتھے ٹھیک ہے۔ بعضی دفعہ تسی ویکھے ہوئے گا، تسی پریشان ہو اگے ذاکر ہوندہ یا آج کل ڈاکٹر بن گئے، سانو جتھوں اپنے لئے گل اپنی توڑے تک سے پہنچانے، یا ایک کام اسے کام دیتی تنخواہ بادشاہ سان دین دینے، وہ بچہ پھر ججمنٹ کرتا ہے۔ اکثر تسی ویکھے ہوگا بچہ رو رہے آنسو ہے نہیں کونی، ٹان ٹان اینی انہوں پتہ ہے ہون تے بولے گی نا ماں، ہون تے من چاہے گی نا۔ اس سکے جی بچہ آدھے سن پھر ڈاکٹر ایجوکیٹ کر دیں، تسی چلے جاؤ اس نو گھر یہ روندہ ہے کمرے بند کر دو، اس نو کو آرام نہ رج کے رول ہے، جس لئے تو چپ کر گئے ہوں پھر بار کر لو، پھر روے انہوں کمرے بند کرو، دو ترے واریوں پھر جج کر جاندہ ہے، اے ہتھیار کو نہیں، وہ پھر رونا چھڑ جاندہ ہے۔ اس آکھے جی میں ماں میں تکلیف ہوندی روے تے ان کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ دے نہیں بچے نے، اس آکھے نا میں لکھ دینا میں ڈاکٹر ہوں، یہ بچہ جتنا روئے گا اتنا تندرست ہوئے گا، کیوں؟ یہ پھیپھڑے اس دے زیادہ برک کریں گے،
جتنی آکسیجن زیادہ لے گا اچھے اچھے لمبے لمبے ساہ لے گا پھیپھڑے کم کرن گے. یہ مطلب ہے 1400 سال بعد سینپ نہیں پاور کر دی ہے رون نال نقصان نہیں ہوتا. رون نال انسان دا فائدہ ہے. اور یہ بات میرے اہل سنت بھائی یاد رکھنا, اللہ اس کام دا انسان نو حکم نہیں دیندا جہدے انسان دا نقصان ہو. بالکل دین اسلام دی بنیادی تو انہوں پتہ ہے دین اسلام میں حلال حرام دا حکم کس بیس تے لایا گیا؟ چیزاں حلال حلال کیوں کیتیاں گیا نے حرام حرام کیوں کیتیاں گیا؟ انسان دی انسانیت نو مد نظر آکے اللہ چیزاں حلال کیتیاں نے چیزاں حرام کیتیاں. یعنی جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے مفید ہے حلال ہے, جیڑی جیڑی چیز انسان واسطے نقصان دے حرام ہے. بھائی اسی سمجھنے اسی حرام کا دا اللہ دا ککھ نہیں رہنا, اوہ ککھ ساڈا نہیں رہنا. حلال چیزاں دا فائدہ انسان نو ہے, حرام چیز دا نقصان انسان نو ہے. اللہ انسان نو تندرست رکھنا چاہتا ہے. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ تندرست و توانا ہوئے, فریش رہے, بیمار نہ ہوئے. نہیں میں سمجھا. بکرا خنزیر دو جانور میں, ایک حلال کیوں ہے ایک حرام کیوں ہے؟ بھئی بکرا بھی وہ مخلوق ہے, خنزیر بھی وہ مخلوق, وہ بھی گوشت ہے, وہ بھی گوشت, وہ بھی اس سے جنگل ہی رہے, وہ بھی اس سے جنگل ہی رہے, وہ بھی ویٹ اتنا ہی, وہ بھی ویٹ اتنا. یہ ایک حلال کیوں ہے؟ اسلام ایک بکرے دا گوشت حلال ہے, خنزیر دا حرام ہے. کیوں بھائی کیوں حرام ہے؟ کیا سمجھ دو بکرے داڑھی شڑی رکھی ہے؟ اور یاد رکھنا داڑھی اللہ جانور واسطے نہیں بنائی. مہربانی بھائی مہربانی. اللہ مومن دی زینت داڑھی بنائی ہے. یہ زیور مومن دا ہے. یہ میرا اللہ کیوں حلال کیتے بکرا حرام خنزیر کیوں کیتے؟ دووے تیری مخلوق نے. فرمائے میرا بندہ ٹوٹا دی گڈی لے کے ڈیزل اس پٹرول کیوں نہیں پوندا, پٹرول ڈیزل کیوں نہیں پوندا؟ دووے وائٹ کلر نے, دووے 5 سیٹر نے, دوان دی انجن کیپیسٹی کے, دوان دی سپیڈ لیمٹ کے. وہ پٹرول پمپ والا کیوں پوچھتا ہے ڈیزل جی یا پٹرول جی؟ غلطی نال ڈیزل اس پٹرول نہ پاؤ جی, حالانکہ دووے لیکوڈ نے. کمپنی میکر نال لکھے ہے وارنٹی تائیں جے پٹرول ہی پوے تو. فرمایا نہ گلاں تے میں دکھ لگدا ہے. ٹیوٹا والوں 40 لاکھ دے کے انہاں دی ڈیزل پٹرول نہیں پوندا, میں ایڈی قیمتی مشینری تیرے حوالے کیتی ہے, میرے آنکھیں لا کے شراب کیوں نہیں چھکدا؟ ہائے ہائے میرا بندہ تیرے انجن باڈی واسطے شراب نقصان دے تا میں کہ نہ پیوں. گل بکرے خنزیر دی نہیں, گل تیری انسانیت دی ہے. میں چاہنا تو ٹھیک رہے. بکرے دا گوشت تیری انسانیت واسطے اچھا ہے, میں کہ کھا لے. خنزیر دا گوشت تیری باڈی سٹرکچر واسطے برا ہے, تیری انسانیت تے بیڈ ایفیکٹ نے, میں کہ نہ کھائیں. میں کہ مالک کی اثر ہے دووے گوشت میں. فرمایا میں دسنا بکرے دا گوشت کھائیں گا جسم وچ توانائی آئے گی, خنزیر دا گوشت کھائیں گا جسم وچ بے حیائی آئے گی. دین اسلام حلال حرام انسان نو مد نظر رکھ کے. اللہ اپنے بندے دا نقصان نہیں چاہتا. اللہ چاہتا ہے میرا بندہ ٹھیک رہے. کوئی میرا اہل سنت بھائی ہے, اتنی محنت میں جملے واسطے کی تھی. اگر رون دا نقصان ہے انسان نو, مولوی صاحب پیادے رونا حرام ہے, رونا گناہ ہے, رونا نہیں چاہیے, تو پھر میرا سوال ہے اللہ اپنے انسان بندے دا نقصان نہیں کرنا چاہتا, اللہ رون دا حکم کیوں دے؟ جی تسی حیران ہو گئے کتھے دیتے ہیں. میں قرآن دی آیت پڑھ دینا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَلْيَزْحَقُوا قَلِيلًا وَلْيَبْقُوا كَثِيرًا. اللہ قرآن اس پہ آدھا ہے میرا بندہ ہسیا تھوڑا کر, رویا چوکھا کر. اگر رون دا انسان دی صحت تے نقصان ہے پھر اللہ انسان دا نقصان نہیں کرتا. یہ مولوی نو دس پہ رون حرام ہے, اللہ پھر حرام مجھ کیوں نہیں لکھے؟ اللہ قرآن حرام دا حکم ہی نہیں دینا. تو اڈی خاموشی نو میں تائی سمجھا یا بوریت سمجھا؟ ہاں
میرا بنتا ہی میں فضائل فضول کو نہ پڑھتا، لیکن تُسی سنن لگ پیو تو میرا دل کرن لگ پا یا داد لبے پھر تے دل کر دیں میں مقال لیا جی۔ اگر انسان دی انسانیت تے برے اثرات نے رون دے، اللہ قرآن جو حکم کیوں دے رہے ہیں؟ رومی چوکھا ہسی تھوڑا، یعنی اس آیت دا مصداق کہ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا کہ جس سے لے تیری زندگی مکے، تیری زندگی چوں ہاسے اور رون کلیکٹ کیتا جائے، کہہ کے تھوڑے نکلا رون زیادہ لکھا۔ لو جی میرا سوال ہے صاحبان علم و فکر تے اہل سنت بھائیاں تے، اے اللہ کتھے روانا چاہتا ہے؟ بہت شکریہ، اے لطف جی پڑھے لکھے مجمع، من او جگہ دس دیو جتھے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ روئے۔ اچھا جڑے چو بیٹھے ہو حلوہ پوڑی نہ لبے تو رونا شروع کر دی۔ کوئی تے ایسا موقع ہے نا جتھے اللہ چاہتا ہے میرا بندہ روئے۔ اس آیت دا مصداق کیا؟ فرقہ وریت بحث ختم، سن دس دیو اللہ پیادہ رو، مولوی نہیں اللہ پیادہ۔ اے اللہ کتھے روانا چاہتا ہے؟ میں موقع گننا، میرا اللہ جوان بیٹا ہے، ڈیتھ ہو گئی ہے، فوت ہو گیا، تسی آکھے رویا کر اج بہانہ بنے جوان پتر دی لاش ہے، رو لاں؟ فرمایا نا میرا بندہ، جوان پتر دی ماؤ تیرے واسطے مصیبت ہے، مصیبت صبر کریں گا میں اجر دیں گا جی۔ صبر دا حکم ہے، صبر کر اجر لے، ٹھیک ہے جی۔ اونج پیدا رو پتر دی فوت گئی تے پیدا صبر کرے، مال دا نقصان ہے، زیرو تے آ گیا، ہر شے لٹ کے لے گئے نے، رو لا؟ فرمائے نہیں نہیں، ہے جڑا مال دا نقصان ہے تیری جان دا صدقہ ہے، مسبب الاسباب رازق میں اور دے دیاں گا، نہ رو۔ ٹھیک ہے جی، اونجا دے رو۔ میرا اللہ ڈاکٹر کو گیا، اس نے کہا تیری مرض لا علاج ہے، تو ٹھیک کوئی نہیں ہونا، تو جس سٹیج تے پہنچ گیا تیری ڈیتھ یقینی ہے، رو لا؟ فرمایا نا میرا بندہ، اے جڑی بیماری ہے نا یہ میری ناراضگی دی دلیل نہیں، اے جڑی میں بیماری وارد کرنا نا یہ میں تیرے گناہ دا کفارہ کرنا۔ چھویں امام کو صادق آل محمد ذات ایک سلوات کسی بندے پوچھا یا ابن رسول اللہ توڑا شیعہ جنتی؟ فرمایا جنتی۔ گناہگار ہویا کہ فرمایا شفاعت بھی تے گناہگار دی کوئی کر لانگے، اس وقت جنی بہت بڑا گناہگار ہویا، فرمایا وہ دیتے بیماری ایسی لا دیں، موت تو پہلے وہ گناہ معاف ہے، مومن دی بیماری وہ گناہ دا کفارہ ہے۔ فرمایا میں تیرے گناہ پہ معاف کرنا، تو حال پائی نہ روی بیماری تو۔ لو جی لاہور آلے جج بنو، سنی شیعت بلند ہو، 3-4 ہے ہی موقع نے جڑے میں گئے جتھے ساڑا رون بندا ہے۔ پتر دی فوتگی تے اللہ کے صبر کر، مال دا نقصان اللہ کے تیری جان دا صدقہ میں اور دے دیاں، بیماری تے رون لگا اللہ کے تیرے گناہ پہ معاف ہوندے نہ روئیں، اونجا دے رو۔ میں نے سمجھا دیو اللہ روانا کتھے چاندے بھائی؟ 6واں سپارہ پہلی آیت لیا قرآن، وخا کے نہ جا میں نسل رسول ہی نہیں۔ اللہ کتھے روانا چاندہ ہے؟ فرمایا اپنیاں تھوڑا تکلیفاں تے نہ روئی، مالک کتھے رواں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، رونا ہی تے کسے مظلوم رو۔ اللہ چاہتا ہے تو میرے سنی شیعہ بھائی، اللہ چاہتا ہے تو کسے؟ اللہ یا مل کے سارے حیدری، بہت شکریہ۔ خدا چاہتا ہے میرا بندہ اپنے تکلیفاں تھوڑا تے نہ روئے، مظلوم۔ ہاں رہی بحث کربلا لین رونا، یہ میں واضح کرنا چاہنا، میں بحث کا رخ بدلنا چاہنا۔
تین کس آکھیا سی کربلا انہوں شہید سمجھ کے رونے؟ تیری غلط فہمی ہے۔ مظلوم کربلا دا میں بہت چھوٹا ذاکر ہاں، اپنی قوم دی طرف نمائندگی کر کے حلفن قسمہ نہ کریں، اسی کربلا انہوں شہید سمجھ کے نہیں، مظلوم سمجھ کے نہیں۔ اسی چھوڑ دینا کربلا رونا، انہاں تو بڑا کوئی مظلوم بکھا دو، دس نہ اینا تو وہ مظلوم زیادہ نسی کربلا نہ چھوڑ دینا، جی نہ تو بڑا مظلوم ہی کوئی نہیں، پھر اللہ بھی چاہتا ہے تو حسین نو رو۔ 13 ضربہ نو نہیں اسی روندے بھائی، انہاں دا خاندانی شیو ہے، میدان چاہ کے مر جانا مار لینا۔ قرآن میرے سر تے رکھ لے، اسی 13 ضربہ نہیں روندے، ستار رونے ہیں 4 سالان دی دھی دے سامنے رونا۔ میں صدقے بہنہ دے سامنے کیوں مارا؟ انہاں تو بڑا کوئی مظلوم بکھا، اسی نہ رونا چھوڑ دیں۔ حمید ابن مسلم کرسچین عیسائی، اس دا ہابی، اس دا شوق ہے، مشغل ہے، بچپن ہی شوق ہے، چونکہ عربی جنگاں ہوں دیاں، اس دا عجیب شوق ہے، یہ لائیو جنگاں ویکھ دائی، بچپن تو شوق، میدان جنگ جا کے ویکھنا، اس بندے تلوار ماری، اینج اس دا سر قلم کر دیتا ہے، اینج اس دا بازو لا دیتا ہے، اینج خون فوارے بن کے نکل، بچپن ہی چیز دا شوق ہے، یہ جنگاں ویکھ دا ہے، لکھ دا ہے، ویکھ دا ہے۔ اس نے پتہ لگا کربلا دے میدان کی جنگ، یہ اپنے ہابی اور شوق دے تحت کربلا ہے، یہ میں قرآن دے سکنا میرا سنی شیعہ بھائی، آخری جنگ کربلا دی ویکھی، اس دن دے بعد پھر زندہ رہے اور کوئی جنگ نہیں ویکھی، جی میں بندے اب نارمل ہو جاندے، روندہ ہی قبیلے چاہ گیا ہی، سر دے پاک کوئی نہیں، پیریں جتی کوئی نہیں، رو رہے، کسے بچھا کے کھانا کھوایا کھا لے، پانی دیتا ہے پی لے، رو رہے۔ ایک دن قبیلہ کٹھا ہو گیا، انہوں نے کہا کی ویکھا ہے؟ بچپن تو جنگاں ویکھدا ہیں، جوان مرندے ویکھا ہیں، لاشاں دی بے حرمتی ویکھا، کی نواں کی ویکھا ہے کربلا؟ روندہ یاد ہے تسی نہیں ویکھیا، تو انہوں کو نہیں پتا، جیڑا میں ویکھے میں موت تک رواں گا، میری آنکھاں کو منظر نہیں ہٹتا، کیڑا آدھے منظر نہیں بھولدا، 4 سالاں دی دھی آئے تے پیو دے سینے تے قاتل آئی تے نکے نکے ہاتھ بن کے دے نامار میرا او میں صدقے ہو پاواں، میں صدقے ہو پاواں۔ اس گھر تو بڑا مظلوم کوئی نہیں، اسی نہ دی مظلومیت رونے ہیں، جدہ آج جنازہ ہے 12 چو ایکو یہ جدہ لقب غریب الغربا، میں صدقے ہو پاواں، جس نو ہر روز ہر مومن کم از کم 3 واری ایران علموں کر کے دے، او غریبان دا غریب میرا سلام، السلام علیکہ یا غریب الغربا۔ اسی پنجابی لوگ ہیں، ساڑھے الغریب ہو رہے، اور بالکل میرا بھی یہی، سن ماما جھولی وچ زیارت بابا جی یاد کرائی ہے، پڑھو یا غریب الغربا، ساڑھے ذہن میں چاہیے غریب ہے، بہت کوئی غریب ہے، یہ تے مشہد جا کے پتہ لگتا ہے رضا غریب تھے، حرم ہائے معصومین چو سب تو بڑا حرم وسعت دے حوالے نال میرے 8ویں امام دے، سب تو زیادہ سونا میرے رضا مولا دے واضح، سب تو زیادہ مقروض گورنمنٹ میرے رضا امام دے، سب تو زیادہ جاب کرنے والے نوکر میرے امام دے، کھانا کھوا رہے نے امام دے ظاہری نو، امام دا تسی ہوٹل ویکھو جتھے امام اپنے ظاہری نو مہمان نوازی کر رہے، قسم خدا پاک دی میں برتن ویکھ کے رلا، اتھے کھانا سرو کرن والے عام نہیں بھائی، اپنے اپنی فیلڈ دے گزٹڈ آفیسر نے، مندہ مندے نے کدی امام رضا دے نوکران میں بھی کھانا کھواؤں۔ بہت عرصہ پہلے 12-14 سال پہلے جدن میں پہلی باری گیا، بابا جی میں نہیں یہ یاد ہے، ساڑھے کے کھانا سرو کر رہے ہیں، میں رو رہا ہوں، وہ پوچھتا ہے ساڑھے چوں ایک بندن فارسی آمدی کیوں روندہ ہے، کوئی اور شے چاہی دیئے، انہوں نے کہا جنہی یہ ساڑھا روزہ کھائیں ذاکر ہے، اس دی اور محبت ود کی، اسے کہ حسین دا ذاکر ہے کیوں روندہ ہے، میں کہ زن ماما غلط یاد کرائی ہے زیارت، یہ تے غریب کوئی نہیں،
جی دنیا کھا رہی ہے، جی دنیا مقروض ہے، اس اکے نو سمجھاؤ تواڈے ال غریب وہ ہوندا ہے جدے چ دولت نہ ہوئے۔ عرب وچ غریب اس نو آدھے نے جدیاں بہناں رل کے مر جائیں۔ عرب وچ غریب اس نو آدھے نے جدی بہن جنگلاں وچ مرحبا مرحبا مرحبا، میں صدقے ہوں۔ یہ وہ غریب ہے، 18 بہناں نے 18 بھرا نے، غربت انتہائے، میت نہ کوئی بھرا بہن کرنے والا نہ کوئی بہن وال کھولنے والا، پردیس اتنا۔ اور باقی سارے آئمہ تو وطن تو سب تو دور، یہ میرا 8واں امام۔ یعنی تسیں اگر سفر دے حوالے نال ویکھو نا، میرے 12 آئمہ چوں سب تو زیادہ دوری اس میرے امام دی، وطن تو بہت دور۔ وداعہو کا وداع الحسین، علماء لکھے کہ مدینیوں رضائیں تو رہے جی میں 28 رجب دی دیگر شبیر تو خدا لعنت کرے ہارون رشید مامون رشید، اسی سلے ولی عہد بنایا نا۔ یہ آئمہ تو ڈر دے ہاں، یہ ملاؤن صاحب اقتدار ہو کے بھی ڈر امام تو رکھ دے ہاں۔ امام اس ظاہراً ولی ہو دی اصل اپنے انڈر رکھنا چاہتا، شیعہ زیادہ امام دے قریب نہ ہو، اس زیادہ نانے دا دین نہ پھیلائے، اصل دشمن آئی۔ یہ جس لئے ٹوریا نے نا کہ رضان لائے ہو میں ولی عہد بنانا، میرے امام پھر ان ٹورے نے جی میں 28 رجب دی دیگر شبیر تو ایک قبر تے آکے نانا آخری سلام، جی میں حسین آخری سلام کی تے انہیں رضا بھی نانا آج دے بعد میں توڑے وطن تے نہیں آواں، نانا میں اپنا شہر بنان جا رہا ہوں، نانا مدینہ تو المبارک، نانا کدی غریب پتر ویل بھی آ جاؤ۔ ادھے بعد دادی زہرا دی قبر، دادی او میرے دکھے پاس سے علی دادی، او میری دنیا تو روندی ٹر گئی دادی، او میری قبر اچ بین کر علی دادی، دادی غریب پتر دا آخری سلام، دادی اللہ دے حوالے۔ میرے تو پہلے بھی دادا ٹورے آئی، ایک فاطمہ چھوڑ کے گیا ہے، میں کئی فاطمہ چھوڑ کے جا رہا، پھر دادے حسن دی قبر تے امیر دادا غریب دا سلام، واقعی تسا امیر ہو۔ ایک دن چ دوسرا کفن مل گیا، بہنہ رل کے تیر چھکے، بھیراواں جنازہ چاہ کے دوسری قبر بنائی، کدی ویکھنا میں او غریب ہاں جدہ نہ کوئی چاہن والا اپنا مرحبا، نہ کوئی دفنان والا اپنا، میں بالکل قریب وین کرنے لگا۔ اس بعد آخری ودا واسطے یہ تقیدہ بابا پھر اپنے بیڑے آئے، 18 بہنا اد وشکار کھلوتا ہے، سارے گھر نو غور نال ویکھے، جس نو پک ہوئے آئے دے بعد میں گھر نہیں آما، حسرت نال او جائیں او ویڑے او دروازے ویکھیں۔ یہ دے بعد بہنان فرمیندے نے کٹھیاں کھلو گو، میں تو رج کے ویکھاں ساریاں دے چہرے بھی، پتہ نہیں جس لئے فاطمہ معصومہ کم دا چہرہ ویکھے آنسو ود پہ، وڈی وڈی بہن ہے میرے امام دی، گالی چاہ کے بائیں پائیں رضا نہ رونا، تو تے بادشاہ بنن جا رہے ہیں نا، تو تے تختان دا وارث ہوئے گا نا، سکھ ساڑی بڑی ہے کدی تیریاں شاہیاں سے نہیں آکے ویکھی، تلے منہ کر کے دے نا وہ تے بہتر ہے۔ ادھے بعد امام ایک بہن دا چہرہ ویکھے، کوشش کی تین بولاں لب ہل دینے، گل نہیں نکل دی، فیلنگ ہے جنہی میں پڑھن لگا، اللہ کرے کوئی محسوس کرے، وڈی بہن ہے میرے امام دی، گل بھائی پا کے دے چھا رضا میں نے بہن نہ سمجھ، میں نے ماں سمجھ لے، وڈیاں بہنہ ماں دے جا دیوں دی ہیں، میں نے دسنا کیوں رونے، لب ہل دے دے آواز نہیں نکل دی، متھا چم کے دن میں نے ماں سمجھنا، ٹھڈا صاحب ہر کے دن پھر جے ماں بن کے پوچھیں دیکھ منت کراں، ہاں فرمائے بول، فرمائے ساریاں نہ کو دائرے کھلومن، 18 بہنہ دارہ بنایا ہے، میرا 8واں امام انج مٹی تے لیٹے ہے،
جی میں غریب لیٹ دینے بہنا رو کے دینے انہی کیوں کرنا ہے؟ فرمایا میں اکھاں بند کرنا وین انہی کرو جی میں میت تے کری دے کیوں؟ فرمایا میں او غریب ہاں میری لاش تے روڑ والا کوئی نہ او میں صدقے ہو پاؤں میں صدقے ہو پاؤں اے واحد امام ہے جدہ زندگی چ ماتم ہوئے میرے امام حکمن آکھے بہنا نو رو میری لاش تے نوہے پڑھو مدینے میری سینی زندہ بھرا دی لاش تے نوہے پڑھے او میں صدقے ہو پاؤں پھر میرے امام پہنچے ملاؤن تے خدا لعنت کرے اس ولی عہد بنایا لمبے واقعات نے اس مامون دا ایک بھرائی امین یہ بغداد آئی اس اقتدار کھون دی خاطر فوج لے کے ٹرے ہے چونکہ ولی عہد نے امام یہ نال ٹرے نہیں اج پہلی باری رضا دے چہرے تے خوشی ہے یہ مکار پہ غیرت لے کے آتا جی بڑے خوش ہو خیر ہے فرمائے بغداد چلے نا ہاں ادھے شکر ہے میں جا کے بابے دی قبر تے اکساں بابا کڑیاں لہاون کو ترا حسرت میرے امام دی سن کے بغیرت اندر ارادہ کیتا ہے جے یہ گالے تو میں تین زندہ بغداد نہ پہنچوں گا یہ مرو شہر آیا اتھے قیام ہویا پورے کا دربار لگ گئے اس بلایا جاؤ امام رضا نو بلاؤ میرے امام دے نال اکو نوکر ہے ابا سلط ہروی جس دے بارے 8ویں امام دا فرمان ہے جڑا میری زیارت کرے میرے نوکر خواجہ ربیع دا نام تو مشہور ہے ابو سلط دی زیارت نہ کرے میرے رضا اس تے راضی نہیں یہ میرے امام دا غربت دا سنگتی ہے پردیس دا سنگتی ہے اکو نوکر قرآن پہ پڑھ دینے سپاہی آکے اٹھتے ہیں مامون رشید بولایا خدا اس تے لعنت کرے میرے رضا قرآن بند کر کے پڑھے اِنَّا لِلَّهِ اب صلی اللہ علیہ مولا کیوں فرمائیں دینے بس میری آخری دن یہ ٹردے دربار آئے نے جتھوں میرے امام دا گھارے اتھو دربار 2 میل لکھ دیں دروازے تے پہنچے نے ابو صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو اتھے بیٹھ اگر میں واپس آیا میرے سر پہ رومال چادر ہوئی سمجھیں تیرا امام زندہ نہیں لے گا اگر میری اے حالت ہوئی میرے نال بولی نہیں کلام نہ کریں جی میں بعد اچ پڑھے میرے امام کیوں روکے آئی اس قسم خدا پاک دی لکھ دینے زہر اتنی زہریلی آئی امام کول بولن دی بھی طاقت نہیں میں صدقے ہو پاؤں مرحبا بھائی جرے میں فرمائنے تو باہر بیٹھ میں آیا یہ ابو سلط حکم امام حکم خدا سمجھ کے باہر بیٹھے امام ٹردے ملاؤن ابن ملاؤن خدا اس تے لعنت کرے یہ سجے پاسے کرسی چھوڑی یہ ولی عہد دی اس کرسی تے اپنی کرسی درمیان ایک ٹیبل ہوتے تشتے ہوتے چنگور پہ جیڑے امام والے پاسے نے وہ زہر آلود میں جیڑے اس والے پاسے نے ٹھیک نہیں انگور پہلے کھا رہے دنیا ویکھ رہی اللہ فرزند زہرا انگور کھاؤ میرے امام فرمائندے نے تین پتہ ہے میرا وطن دور ہے ادھا میں سمجھیا نہیں فرمائندے نے میرے نال میرا کوئی لگدہ نہیں اے بغیرت آدھا ہے فرزند زہرا میرے تے اعتماد کیوں نہیں کر دے میں تو ان بیٹی کا رشتہ دیتے ہیں اعتماد کیتا کرو میرے تے اے گل مکیے تے میرے امام نے اسے تشتنوں پھیریا اپنے والا پاس اس پاسے کیتے فرمائندے نے ہن کھا ایک کم گئے امام جان دے اس پھر تشتن پھیرے ہے پچھلا پردہ ہٹایا اشارہ کر کے آتا ہے کیڑی موت مرنا چاہنا ویکھے تے حبشی نگیاں تلواراں لے کے چھڑا صاحب ہار کے آدھے نے نانے نال ازل اچ وعدہ انگوراں دا کیتا ہے آدھے بہتر ہے پھر انگور کھا لے میرے امام ایک دانہ توڑ کے موچ رکھے اِنَّا لِلَّهِ اور اے واحد امام ہے جس نوں ایک ٹائم 2 زہران دیتی ہیں گی انگور دے بعد اس حرام زادے پہلے تو بندوبست کیتے آئی اناران دا شربت جیڑا شربت بنا رہے ہیں اس نچوڑ کے بنانا ہے اس دے ناخن انہا زہر پایا اس واسطے حکم ہے لمبے ناخن نہ رکھو لمبے ناخن رکھنا لے امام دا قاتل ہے اس میں یاد رکھنا پلیز میری پردے چ بیٹھیاں بیٹیاں میری بہناں ماواں کوشش کرنا لمبے ناخن نہ رکھنا وہ
انہوں چو امام دے قتل دی خوشبو آئے گی. اس امام دے سامنے انگوران دا اناران دا شربت ہونا. دوسرا زہر انارا وچ ادھے وچ زہر حلال ہے. زہر حلال دنیا تے سخت ترین زہر. ادھا لو پیو. امام ایک گھٹ بھریا ایتھے واپس کیتا ہے. اتنی زہریلی زہر آئی جام ڈگ پہ. زہر کتنا زہریلا ہی میرا سنی بھائی کتاب لکھ دے جلے جام ڈٹھا ہے پتھر دا فرش ہے. میں نے سرکار دے گھر دی قسم ہے زہر اتنا زہریلا ہی ڈلے پتھر پھٹ گئے. میں صدقے اللہ اور آلے آج اس پتھر میں پھاڑ مرحبا. جوانا دی زندگی ہوئے اپنی امام روڑ والے اس اللہ پر جس پتھر نو پھاڑ دیتا ہے پتہ نہیں فرزند زہرا دے جگہ. بس ایدے بعد چہرے دی رنگت بدل گئی. اس سے ویلے اٹھے نے پچھوں بے غیرت بول کے دا کتھے. امام فرمیندے نے جتھے بھیجے اے ٹر دے سر تے چادر رمال باہر نکلن. اب صلت آدھے میں قدمہ دیا ہٹ کن رکھ رہے ہیں. امام آ رہے ہیں. آدھے میں انج ویکھے امام آدھے میں پڑھے انہا للہ. آدھے میں نے اشارہ کیتا نے بولی نہیں. شیعہ سنیو امام ٹر پہ. اب صلت آدھے میں سوچ دا رہا بولن تو کیوں منع کیتا نے لاہور آلے آدھے پنجواں قدم آئی. امام چاہے میں ڈٹھے جتھوں پیر چاندے آن سرخ نشان. اتنی زہریلی زہر آئی. پنجویں قدم تے رضا دیاں تلیاں پھٹ چکیاں. جھڑ دے کدی سجے کدی کھپے پتہ نہیں. 2 میل رضا اوکھا کی میں سفر کی. ادھا گھار آئین اپنے حجرت میں مسنہ تے لٹایا دعا منگو شلا زہر نال کسی موت نال. ماتمیاں زہر تڑپن تے مجبور کر دیا دن انج تڑپ دے آن جی میں مچھلی پانی دے باہر تڑپ دے. سجے لڑ دین کدی کھپے آدھے میں ہاتھ ملنا میں تلیاں ملنا میں کہ مولا آج وطن ہویا توڑیاں بہنا ہویا آج مدینہ ہویا توڑے بھرا توڑی میت ہویا ارمانے پردے سے میں نکلا. تڑپ دیا فرمے دے نہ گھبرا جتنا جلدی ہو سکتے میرا آخری ویل ہے. حرسمہ نو بلا. میں کہ حرسمہ شیعہ. امام فرمے دے شیعہ تقیہ اس کی توئے میرے حکم نالو دی وزارت فائد. جاؤ نو آنکھ میں بچنا کوئی نہیں تو حقل لیں کلیاں کل میت نہیں چاہنا. اب صلت آدھے میں نکل کے باج پہ آدھے میں بہر نکلیاں تے ظلم دا توفان. بابا جی اگے 25-30 سال پہلے میں میو ویلا ویکھے کوئی نہ حق قتل ہوندائی اچانک اندھیری خوفناک ہوندی ہے. بندے آدھے آن کرے ظلم دا قتل ہو گئے. میں نے قرآن دی قسمیں جتھے میرے امام نو زہر ملیے اللہ دا عرش سرخ ہو گئے. ظلم دی اندھیری ہے. ابو صلت آدھے میں ڈر پیا لیکن گلیاں درا نہیں لبدا معمول تو دیر پہنچیا. آدھے ظلم دا طوفانے خوفناک اندھیری ہے. آدھے میں اوکھا پہنچیا حرسمہ دے بوئے تے سجا ہاتھ میں چاہے میں دروازہ دستک دیا. آدھے جے ہاتھ اتھے کیتے دروازہ آپ پہ کھل گئے. میں جتھے تے حرسمہ دی پاگ لکھی ہوئی ہے وال کھلے ہوئے نگرمان جا کے اکھاں پہیاں وس دیا. میں نوے کیا دے مل گئی ہے میرے امام نظار. میں کہتے ہیں کس دا سیادہ ہونے میرے ویڑے چک کالے گر کے آلی بی بی آلی. جے متھے تے موت دی پٹی بنی ہوئی آئی جلدی اٹھ میرا کلہ پہ آتر. مرحبا 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 بھائی میں صدقے بھائی. آدھے جے پتہ لگ گئی تے بات جلدی کر امام کل ہے. آدھے اسی بہر نکلے آن اگے نہ لو زیادہ خوفناک اندھیرا. توڑیاں سوڑیاں گلیاں نے محلے دی تو ساں اپنے محلے ہی پہ ٹر دے. اچانک لائٹ آف ہو جائے بجلی بند ہو جائے لوڈ شیڈنگ
تو اندازے نال پتہ ہوں اگو گلی سجے اگو کھبے ایتھے جمپے ایتھے پتھر ادھے اس دے باوجود شہر اپنا ہی گلیاں سی ڈٹھیاں اس دے باوجود خوفناک اندھیرا سن کدی ٹھڈا لگ دے کدی سجے دیوار نال متھا لگ دے کدی کھبی دیوار نال ادھے ادھے بعد اسی ایک دوجے دے ہاتھے ہاتھ پائے تاکہ سے نکھڑ نہ جائیے ادھے اندازے نال اٹھ دے باندے پہنچے ہاں ادھے کافی دیر ہو گئی اسی حجرہ امام ہی چاہیا امام مسند تے کوئی نہ آدھر اسی ویڑے چوے کہ ان پہ ٹردائی جی میں 2 سال نہ بچہ کس لیا جبا ٹردائی آدھر کونیاں ٹیک کہ تو سلموں کر کے آدھے تیرے سفر نہیں موکے میری زندگی موک گئی ہے جلدی آ پھر آدھا آخری مرحبا 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 بھائی اور میں صدقے ہوا ادھے اسی امام چاہے سہارا دیتے مولا کونے امام میرے علوے کیا دن دیر کیوں لائنے ادھے مولا توڑی قسمیں بہر ظلم دا توفانے خوفناک اندھیرے ہاتھ نو ہاتھ نہیں سیدہ جگر تے ہاتھ رکھ کیا دینے تو سنگ مرد ہو کے بازار کا رستہ دیکھی تے مشکل نال ابورے اور میں صدق منجا معصوماتوں کو مشارت وجہ بودورے رو چادر تو مجبورے کرو آپ اندازہ ہوندی غربت داو تو سمرد تے او مستورے لے آؤ جنازہ میرے امام دا جے آگے آدن مولا کیڑی مستورے سن بھی بکھاؤ سید انگلیاں بلند کیتیاں نے ہر اسما دا سیے کہ ایک مستورے جنی چادر لتھی ہوئی ہے ہتھا تے پیرا نال پہاڑا تے چڑھ دیئے تے رو رو کے پیا دیئے آج کوئی ون کے اطلاع دے وے میرے ویر امام رضا کو تیری بہن مسافرہ آئیو بھول گئی ہے وہ آج ملک ایران دے راتوں ہر اسما دیسی کان لائے ہے وہ مستور چوین کر کے پیا دیا میرے ساتھ